للغرسن مشہور گانا ہر شادی کے موقع پر گایا جاتا تھا۔ شکاری کا گیت ہے۔ شکار پر جانے اور خاص کر مارخور کے بارے میں ہے کہ حالات اور موسم کس طرح سازگار ہو تو شکار کیا جا سکتا ہے، اور شکار کے بعد شکاری جب واپس گھر آتا ہے تو گھر پر کیا رسومات ہوتے ہیں کے بارے میں ہے۔ اس لیے اردو میں لکھتا ہوں جو کچھ اس طرح سے ہے، کیونکہ میں اس کو اخبار میں ہی پڑھتا ہوں اور اس کا اردو میں ترجمہ کرتا ہوں۔ لال بایو باغائی تت لال غیرستان کائی گولت باغائی تت لال غیرستان۔ ترجمہ: لال بڑا بھائی یعنی شکاری مارخور کے شکار کے لیے گیا، میں تیرے صدقے جاؤں۔ بابی یا باجی اونچی چراگاہوں میں چلی گئی، میں تیری واری جاؤں۔ لوٹ گولت باغائی تت لال غیرستان لال سورا ورگوئی تت لال غیرستان۔ بڑے نالے میں، یعنی گرمائی چراگاہ ہیں، دو تین قسم کی ہوتی ہیں، تو ان میں ایک بڑا جو چراگاہ ہے اس میں چلے گئے ہیں، میں تیرے صدقے جاؤں۔ لال بڑا بھائی اوپر کی طرف سے شکار کو کھیلنے کے لیے آئے گا، میں تیرے صدقے جاؤں۔ گان مولا ورگوئی تت لال غیرستان گالن سورا ورگوئی تت لال غیرستان۔ ترجمہ: ہوا اوپر سے آئے گی میں صدقے جاؤں، ہوا نیچے سے آئے گی تو میں صدقے جاؤں۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہوا کے رخ کو دیکھ کر شکار کے لیے شکاری جاتا ہے، یعنی ہوا کے اپوزٹ مخالف سمت میں وہ گیا تو شکار کھیل سکتا، ورنہ وہ ہوا کے اس میں گیا، رخ میں گیا تو ہوا سے وہ کچھ سونگ کر سمجھ جاتا ہے کہ انسان کوئی نزدیک آ رہا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ لال بندو مستو تت لال غیرستان کائی ٹیکو مستو تت لال غیرستان۔ بند وہ جگہ جدھر بیٹھک ہوتی ہے، دیسی گرو میں، بائپش میں، اس جگہ کو بند کہا جاتا ہے۔ ٹیک جس طرح بلشاسکی میں ہیشتک کہا جاتا ہے، جہاں برتن رکھے جاتے ہیں اس جگہ کو ٹیک کہا جاتا ہے۔ تو یہاں یہ گیت گانے والا کہتا ہے کہ بڑے بھائی بیٹھک کا بندوبستی ہے گھر کا، اور باقی کاموں کی جو بندوبستی ہے وہ بابی ہے۔ رچ کمالا شیر تت لال غیرستان کارسا رنیا شیر تت لال غیرستان۔ یعنی جب بندہ شکار پہ جاتا ہے تو اس کے گھر والے اس کے منتظر ہوتے ہیں، آدھی رات تک اس کا انتظار کرتے ہیں، اور وہ انتظار دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ وہ شکار کھیل کر آئے گا تو چھت پہ آئے گا اور گھر کے روشن دان سے حسب دستور شکار کے سیری اور اس کے چمڑے میں بندھا ہوا گوشت نیچے اتارے گا۔ اگر شکار اس کے ہاتھ نہیں آیا تو وہ ظاہر دروازے کی طرف سے آئے گا، تو وہ آنکھ کہتا ہے کہ چھت پہ لگا ہوا ہے، چھت والے روشن دان پہ میں تیرے صدقے جاؤں، اور کان تیرا دروازے کی طرف ہے، میں تیرے صدقے جاؤں۔ بایو غیر کمالہ تت لال غیرستان سورو افطراؤ تت لال غیرستان۔ شکاری گھر کے روشن دان پہ آ گیا، میں تیرے صدقے جاؤں، شکار کے سیری کو نیچے دے دو، میں تیرے صدقے جاؤں۔ لال تو افغانے تت لال غیرستان کائی افتراؤ تت لال غیرستان۔ بڑے بھائی تو نیچے اتارو اس کو، اور بڑے بہن کو یا بابی کو دے دو، میں تیرے صدقے جاؤں۔ کائی تو اہگنے تت لال غیرستان کائی فتکندے تت لال غیرستان۔ بابی یا بڑے بہن اس کو آپ لے لیں اور ٹیک میں یا ہیشتک میں رکھیں اور اس کو پھتک
لگا رہے ہیں، یعنی ایک دستور ہے جس کو فتق لگانا کہتے ہیں۔ آٹے کی چھوٹی سی چٹکی ماری جاتی ہے، اس طرح اس کو نیک شگون تصور کیا جاتا تھا پرانے بروچو سماج میں اور چترال میں بھی۔ سرنگو چروکو تت لال غرسن اشتک لکھے تت لال غرسن، مارفور کے سر کے نیچے رکھ کر رکھنے کے بعد اس کے سنگوں کو گھی یا تیل مالا جاتا ہے، یہ بھی ایک دستور ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بہن تو سر کو اوپر کی طرف رکھ لو اور اس کے سنگوں کو تیل لگاؤ۔ خوشی مت دجے تت لال غرسن ای مغراؤ تت لال غرسن، یعنی شکاری جب شکار کھیلنے کے لیے جاتا ہے چیتے کی چال چلو، یعنی بلی بھی چیتے کی چال چلتی ہے، جب چڑیا پکڑنے کے لیے جاتی ہے وہ رینگتی ہے، کرالنگ کرتی ہے۔ اسی طرح شکاری کو کہا جاتا ہے کہ تم بھی بلی کی طرح کرالنگ کرو اور سانپ کی طرح بغیر آواز نکالے کرالنگ کرتے ہوئے آگے بڑھو۔ دہر تورے تت لال غرسن چلو بشکار دو تت لال غرسن، آپ پہاڑ کے کسی دہانے پہ پہنچ جاؤ میں تیرے صدقے جاؤں، اور شست ایسا لے لو کہ مارخور کے گردوں میں لگ جائے اور چھاتی کو چیرتی ہوئی نکل جائے، میں تیرے صدقے جاؤں۔ غنی اش رہی ریر تت لال غرسن جموش جم جاؤ تت لال غرسن، یعنی شکار اس نے کیا، شکار اٹھا کر وہ چل پڑا، میں تیرے صدقے جاؤں، اور اچھے آدمی کے اچھے بیٹے، اچھے انسان کے اچھے بیٹے، میں تیرے صدقے جاؤں۔ بیو غیر جاؤ تت لال غرسن مرزا مرزا تت لال غرسن، شکاری کے بیٹے میں تیرے صدقے جاؤں، یعنی وہ جو شکار کرتا ہے اس کا باپ بھی شکاری ہوتا ہے۔ شکاری کے بیٹے میں تیرے صدقے جاؤں، مرزا مرزا میں تیرے صدقے جاؤں، مرزا خوبصورتی کو کہا جاتا ہے، تو اس لیے اس کو تسبیح دیا ہے کہ مرزا مرزا یعنی خوبصورت آدمی میں تیرے صدقے جاؤں۔ اس گیت میں ایک چیز بار بار استعمال ہوئی لال غرسن، یہ ایک تو لل جو ہے بڑے بھائی کو بھی کہا جاتا ہے، اور دوسرا شاہی خاندان کے جو لوگ ان کو بھی لل کہا جاتا ہے، کھوار سماج میں اور یاسین میں بھی، بروچاسکی میں بھی۔ تو بروچاسکی میں للا کہا جاتا ہے یاسین میں، اور خنزہ والے لوگ بروچاسکی میں کاکو کہتے ہیں یا نگر والے۔ اسی طرح چترال میں بھی لل یا لل کہا جاتا ہے۔ اس گیت میں بار بار جو لل غرسن ہے یہ صدقے جانے کے لیے یا واری جانے کے لیے استعمال ہوا، یہ تفصیلاً استعمال ہوا ہے۔ جاوید احمد ساجد، حویلتی سلطان آباد یاسین، غزل گلگت حال صادق آباد، غزالی روڈ راولپنڈی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آ گیا تو دیکھ کر اس کو لائک کریں، اگر اس میں کوئی غلطی ہوئی تو مجھے گائیڈ کریں، بہت مہربانی۔